ایک نظم پیش خدمت ہے جس کا عنوان ہے میرے دیس کا منظر۔ کرے حالات کا شکوہ یا راضی ہوں سمجھ کر اس کو مقدر، کرے حالات کا شکوہ یا راضی ہوں سمجھ کر اس کو مقدر، لگا رہتا ہے اپنے دیس میں تاریخ دہرانے کا ہر دم ڈر۔ جنہیں حاصل ہیں مال و زر وہی پھلتے ہیں روز افزوں، حکومت اور حکمرانی بھی ان کو ہی عطا کرتی ہے یہ کشور۔ امانت و دیانت اور شجاعت سے ہو آری جب قیادت ہی، تو پھر اوصاف یہ آئے کہاں سے قوم کے اندر۔ شعور اور سمت کا تعین عروج ترقی انسان کا ہے موجب، سفر منزل کے الٹا رخ کیا ہم نے، ملی ہم کو نہ منزل اول و آخر۔ فصیلیں جب انا کی ہو بلند تو قامت انسان گھٹتی ہے، بتا پھر کیسے حاصل ہو ہمارے دور میں انسان کا جوہر۔ امن اور آشتی کی تھی فضا جن سے کہ جو تھیں مرکز امید، وہیں اب خوف کے سائے وہ مسجد ہو کے مندر یا ہو گرجا گھر۔ دلوں کے راستے میں تھی نہیں حائل کبھی اونچ نیچ، اب حسب و نسب سے دل کو لگائے رکھتے ہیں اکثر۔ انہیں کرنی نہیں پڑتی مشقت خواب کی تعبیر پانے کو، ملا کرتی ہیں تعبیریں بنا خواب و مشقت جو ہوں بازیگر۔ مفاد انفرادی میں فلاح اجتماعی مان پڑتی ہے، نتائج میں نہ کیوں جھلکیں جو ہے معیار مقرر۔ ہر ایک سال ختم غربت ہونے کو ہوتی ہے اگلے سال، وہ وقت آتا ہے اگلے سال دیکھو دگنا پاتے ہیں وہی نمبر۔ نہ اپنا کر جہان علم و دانش جستجو تحقیق اور تخلیق، ہمارے کل کا امکان کچھ نہیں ہے آج سے بہتر۔ جدیدیت مشینی دور کے ہمراہ لاتی ہے دریچہ ایک نیا ہر روز۔ ہنرمند ہاتھ ایسے گل کھلاتے ہیں ہماری سوچ سے باہر۔ یقیناً ابھی باقی ہیں کہیں پھولوں کی بستی بھی، یقیناً ابھی باقی ہے کہیں پھولوں کی بستی بھی، تبھی کچھ لوگ اپنے ہاتھ میں رکھتے نہیں پتھر۔ نہ کھونے دیں خیال باہمی احساس اور دکھ درد کے رشتے، نہ کھونے دیں خیال باہمی احساس اور دکھ درد کے رشتے۔ یہ جب ناپید ہوں گے دیکھنا پھر آگے کا منظر، یہ جب ناپید ہوں گے دیکھنا پھر آگے کا منظر۔